ہماری جو فکر ہے یہ ہے کہ عمران خان شاہ محمود قریشی 10 سال کے لیے قید ہیں، اور آج جج جو تھے ہائی کورٹ کے اندر وہ یہ کہہ رہے تھے کہ نہ کاغذ کسی نے دیکھے، نہ پروسیکیوشن، نہ ڈیفینس نے، نہ ججز نے، اور 10 سال کی قید ان کو دے دی ہے۔ اس سے بڑا مذاق ہو سکتا ہے؟ اور یہ رانا ثناءاللہ جو 15 جو وہ تو خود تو ہارا ہوا ہے، لیکن جو وہ اس کی جماعت ہے نون لیگ 17 سیٹوں کے ساتھ جیتی ہوئی، باقی سارے چوری کیے ہوئے لوگوں کی سیٹیں چوری کیے ہوئے چل کے حکومت کے اوپر بیٹھے ہوئے ہیں، اور ان کی جرت کہ وہ بیٹھ کے یا ان کے جو یہ ٹاؤٹس بیٹھ کے عمران خان کو دھمکیاں جان کی دے رہے ہیں۔ کیا یہ نون لیگ کے ذمہ لگا ہے عمران خان کو ختم کرنا؟ یہ اس کے ذمہ لگا ہے؟ یہ 17 سیٹوں والی جماعت کی یہ پریشانی ہے کہ ہمارے پاس صرف 17 سیٹیں ہیں، اور عمران خان کو جس کا دل کرتا ہے خود آ کے ٹی وی کے اوپر بیٹھ کے جان کی دھمکی دے رہا ہے کیونکہ یہ بدماش ہے رانا ثناءاللہ۔ اس کا کیا خیال ہے کہ یہاں سب نے گھر بیٹھے رہنا ہے، آرام سے بیٹھے رہنا ہے، یا آپ کا خیال ہے کہ جو پی ٹی آئی کے ہیں جن کو انہوں نے ہرایا ہے، وہ تو وہاں کے ہارا ہوا آدمی ہے یہ رانا ثناءاللہ، فیصلہ آباد نے اس کو ریجیکٹ کر دیا ہے، اسی نے یہ سائفر کی یہ احمقانہ کیس کیا تھا، اور یہ اب ٹی وی کے اوپر بیٹھ کے اس کا یہاں بس نہیں چلا ایف آئی آر سے، تو اب یہ عمران خان کو جان کی دھمکیاں دے گا، یا مریم اورنگزیب جن کی فیملی کو ان کے جو فیملی کے لوگ ہیں میں ان کو جانتی ہوں، اور یہ اس بیچاری سے کیا کیا کروا لیا بیچاری مریم اورنگزیب سے، اس سے کیا کروا رہے ہیں؟ بیچاری ہے، یہ کون ایسی باتیں کرتا ہے، اپنے آپ کو ذلیل کرتا ہے ٹی وی کے اوپر بیٹھ کے، اور جھوٹ بولنا پڑتا ہے سارا دن، مجھے تو ان پہ ترس آ رہا ہے۔ اچھا علیمہ صاحبہ لیکن اگر یہ دھمکیاں دیں گے اگر یہ دھمکیاں دیں گے عمران خان کو، اگر یہ دھمکیاں دیں گے، یہ ہاری بھی پارٹی، پھر سے میں کہوں گی ہاری بھی پارٹی 17 سیٹوں کی پارٹی ہے، اور یہ اس ایک عظیم شخص جو جیل کے اندر بیٹھا ہوا ہے، ساتھ شاہ محمود بیٹھے ہوئے ہیں 10 سال کی، آج میرے خیال میں جو ہمارے جج صاحبان تھے جنہوں نے آج کورٹ بند کر دیا، انہوں نے کہا 25 لوگ سے زیادہ اندر ہی نہیں آ سکتے یہاں پہ ایم این ایز ایم پی ایز جو یہ نہیں روک سکتے ان کو، اگر وہ کارڈ دکھائیں وہ کورٹ میں جا سکتے ہیں۔ آج انہوں نے کہا سیکیورٹی کی وجہ سے آج آپ اپنے ایم این ایز اور ایم پی ایز کو سیکیورٹی رسک قرار دے دیا کہ جب تک 25 لوگوں کی لسٹ نہیں ہوگی ایم این ایز ایم پی ایز کے اندر نہیں آنے دیں گے، صرف 25 کو اجازت ملی تھی، باقیوں کو باہر ٹھہر جائیں، باہر روک دیا۔ تو آج اگر آپ کے ایم این ایز اور ایم پی ایز کورٹس کے لیے سیکیورٹی رسک ہیں، رانا ثناءاللہ ٹی وی پہ بیٹھ کے 17 سیٹوں والا ٹی وی پہ بیٹھ کر عمران خان کو جان کی دھمکی دے گا، تو میرے خیال میں میڈم آپ کو ایف آئی آر نہیں کٹوانی چاہیے؟ ہم ایف آئی آر بہت نہیں کٹنے، ایک سیکنڈ ہم ڈالنے کی کوشش کر رہے ہیں، اگر وہ ایکسیپٹ کر لے تو ہم ہر شہر میں ڈالیں گے، فیصلہ آباد میں ڈلے گی، لیکن وہ اگر کورٹ آپ کے ایکسیپٹ کر لیں، کیونکہ حکومت تو 17 سیٹوں والی پارٹی کی ہے نا، پولیس ان کے ماتحت ہے 17 سیٹوں میں، سب جگہ ڈلے گی، ایف آئی آر ان کے اوپر ڈلے گی۔ یہ اگر ہاں ان تھریٹس کو سنجیدہ لے رہے ہیں آپ لوگ، یہ جو کر رہے ہیں رانا ثناءاللہ صاحب؟ ہم سنجیدہ ہی لے رہے ہیں نا، ہم سنجیدہ ہی لے رہے ہیں جو ایف آئی آر درج کرنے جا رہے ہیں، لیکن رانا ثناءاللہ کو پھر میں گھر ملنے جاؤں گی، پھر ان کے میں ان کو سمجھا کر آؤں گی، اگر آئندہ اگر وہ معافی نہ مانگی انہوں نے تو ہم ان کے پاس جائیں گے، ان کے گھر ان کو ملنے، ان کی فیملی سے، ان کی بیوی سے، ان کے بچوں سے ملیں گے، رانا ثناءاللہ کی فیملی سے ملیں گے نا، ہم ان کی فیملی ہیں عمران خان کی، ہم اس طرح ان کی فیملی کو، اگر ان کی بہنیں ہیں ان کے باقی انہی سے ملیں گے نا، ان کو مل کے یہ پوچھنا چاہیں گے کہ آپ کو اللہ کا خوف ہے تو اس شخص کو کنٹرول کرو، اگر یہ قتل کرنے کا سوچ رہے تو یہ سوچیں، آپ بھی سوچ لیں کہ آپ اوروں کے بھی گھر والے ہیں، وہ اکیلے نہیں ہیں عمران خان۔ اچھا یہ بتائیے عمران خان سے آپ ملاقات کریں، کیونکہ آج شاہ محمود قریشی کو بھی اجازت نہیں دی گئی ان سے ملاقات کی۔ یہ دیکھیں، یہ مریم نواز کی حکومت ہے اس وقت 16 سیٹیں والی، میرے خیال میں 17 سیٹیں میں نے زیادہ بتا دی، 16 سیٹیں والی حکومت ہے،
اب یہ بیچاری یہی کرے گی حرکتیں, پینک کرے گی, عمران خان کا دروازہ بند کر دو, جیلیں بند کر دو. مریم نواز تاکہ وزٹ کر رہا ہے, اس کو ڈیالہ بھی دیکھا ہے, وہ کوٹ لکبت تو ہوا ہی ہے چکر لگانے. اس سے کام نہیں چلے گا, ان سے یہ چل ہی نہیں سکتا. یہ کتنے دن چلا لیں گے؟ ہم گھر تو نہیں بیٹھے رہیں گے نا. تو مریم نواز کو تھوڑے دن یہ کر لے گی, کتنے دن 16 سیٹوں پہ نہیں چل سکتی. میڈم کو اسٹیبلشمنٹ سے کوئی پیغام آپ کی طرف توسط سے یا کوئی مذاکرات کی؟ دیکھیں مذاکرات چھوڑیں, اس وقت کیس ہے یہاں پہ. عمران خان کو کنوکشن ختم ہونی چاہیے بس, اور شاہ محمود کی جو یہاں لگی ہوئی ہے احمقانہ کیس ہے. جج بھی آج اس کے اوپر ان کو سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ کیس کس چیز کے اوپر کیا ہوا ہے. تو جب نہیں پتہ کسی کو کہ کیس کس چیز پہ ہے تو ختم کریں کنوکشن, بس کر دیں یہ ڈرامہ. اب ڈرامے کی اخیر آ گئی ہے نا. اب ڈونلڈ لو پہ بات کریں. جی سوال یہی ہے کہ ڈونلڈ لو کے بیان کے بعد, ایک سیکنڈ, ڈونلڈ لو کے اوپر بات کریں. دیکھیں آج پاکستان کو یہ تو سمجھ آ گئی کہ جو ہم سمجھتے ہیں ڈونلڈ لو یہ پاکستان کا وائس رائے ہے, آج اس کو ان کو پاکستانیوں کو یہ سمجھ آئی کہ وہاں سرکاری افسر کو جو الیکٹڈ ریپرزینٹیو ہوتے ہیں, جو لوگ ہوتے ہیں, جو عوام ہوتی ہے, ان کے نمائندے سوال جواب کر سکتے ہیں. آج اس کی جب اس کو بلایا گیا, اس سے یہی پوچھا گیا, اس نے کیا کہا؟ میں نے تو کہا ہی کچھ نہیں ہے. تو اس نے سچ بولا ہے یا جھوٹ بولا ہے؟ اب یہ کون فیصلہ کرے گا؟ سائفر کے اندر ہے نا سچ. ہمارا اسد مجید جو اتنے اچھے اتنے قابل رسپیکٹیبل آدمی ہے, اس نے کیوں جھوٹ بولنا تھا؟ ڈونلڈ لو نے جھوٹ بولا ہے اپنے وہ جو پبلک ریپریزنٹیٹیوز کے آگے. وہ تو کہہ رہے ہیں کہ میری جان کو خطرہ ہے, میری بیگم کو دھمکیاں دی گئی ہیں اور ہم بہت زیادہ ان عرصے میں اذیت کا ہم نے سامنا کیا ہے. ڈونلڈ لو نے یہ بیان دیے. امریکہ میں کون اس کو دھمکیاں دے رہا ہوگا؟ یہ ہمارے لوگوں نے اس کو سکھایا ہوگا کہ ایسے کہنا ہے. وہ اصل میں حقانی, عمران خان نے کہا تھا باجوہ حقانی, یہ ان کا اس کا لابیز جو تھا باجوہ صاحب کا, انہوں نے ہائر کیا تھا یہ حقانی کا. یہ حقانی کی کارکردگی ہے جو وہاں پہ امریکہ میں نظر آ رہی ہے. تحریک انصاف کے جو کارکنان ملٹری کورٹس کا سامنا کر رہے ہیں, قید جو ہے وہ ہوئے ہوئے ہیں, ان کی فیملیز جو ہے وہ آئی ہوئی تھی, ان کو کسی قسم کی امداد نہیں ملی. یہ ان کا میری بہن کا بیٹا نوری نیازی کا بیٹا, یہ بھی حسان نیازی بھی ملٹری کورٹ ملٹری جیل کے اندر ہے. تو ابھی سارے کوشش کر رہے ہیں. دیکھیں ہم ایک کورٹ سے دوسرے کورٹ میں بات, ملاقات کوئی کرائی دی آپ کی جب سے اندر ہے وہ؟ ہاں ہوتی ہے ملاقات, ہفتے میں ایک دن ملاقات. کیسی حالت ہے ان کی؟ کیا ٹھیک ہے, کھانا پینا بالکل صحیح ہے؟ اچھا میڈم آخری سوال آپ کہتے ہیں 35 لاکھ کا عمران خان کھانا کھا گیا ڈیالہ میں. سوال کا جواب دیں. دیکھیں آپ اس قسم کی ایکیوزیشنز آپ الزام لگا رہے ہیں. نہیں میں نہیں لگا رہا, آپ الزام لگا رہے ہیں جو جیل کے جو انتظامیہ اس پہ آپ الزام لگا رہے ہیں کہ وہ کھا گئے. انہوں نے خود کہا ہے یہ میرا الزام نہیں ہے. نہیں آپ کہہ رہے ہیں ان پہ الزام لگا رہے ہیں. اب ان کا مینیو تو آپ کے آگے آ گیا ہے, اس کا حساب لگا لیں کتنا لگے گا. وہ جب ان کے پیسے ختم ہوتے ہیں عمران خان کے تو وہ ان کے جمع ہو جاتے ہیں. نہیں کھانا مطلب ہے کہ کھانے کے پیسے آپ لوگ جمع کرا رہے ہیں, پارٹی جمع کرا رہی ہے؟ نہیں پارٹی کیوں جمع کرائے گی؟ عمران خان کی جیب خالی تو نہیں ہے نا, گھر والے جمع کر رہے ہیں. اچھا علیمہ خان صاحبہ, ابھی آپ نے کہا کہ آپ رانا ثناء اللہ صاحب کے گھر لیکن جائیں آپ گی. کہہ رہے ہیں اگر زیادہ کھانا کھا لیا پھر آپ ان کے اوپر الزام لگائیں. علیمہ خان صاحبہ, ابھی آپ نے کہا کہ آپ رانا ثناء اللہ صاحب کے گھر جائیں گے, ان کی فیملی سے بات کریں گی, کیا بات کریں گی؟ کنٹرول کریں اس کو. رانا ثناء اللہ کو کنٹرول کریں. میڈم ایک آپ وہ کہہ رہے ہیں ہمارے بھائی کو وہ قتل کرنے کی باتیں کر رہے ہیں, تو ہم ان کو یہی کہیں گے کہ کنٹرول کریں. لیکن وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے سیاسی وجود ختم کرنے کی بات کی ہے. رانا ثناء اللہ جب دھمکی دیتے ہیں نا تو ساروں کو پتہ ہے کہ پورے فیصلہ آباد میں جائیں, اور آپ سب کو بھی پتا ہوگا یا میں آپ کو بتاؤں, آپ مجھے بتا دیں یا میں آپ کو بتا دوں گی. اچھا میڈم کہ رانا ثناء اللہ کی کیا فیصلہ آباد میں ان کے بارے میں کیا کہتے ہیں. اچھا اور یہ جب وہ قتل کی دھمکیاں دے گا تو پھر ہم ان کی فیملی کے پاس جائیں گے, ان کے گھر جائیں گے, ان کے ایک ایک گھر والے خاتون سے ملیں گے, قانونی کارروائی اور کہیں کرنے گے جا کہ رہے ہیں. ان کو ہاں FIR درج کرنے کی کوشش ہو رہی ہے. جاتے ہیں اپلیکیشن 1-2-4 جگہ سے ریجیکٹ ہوئی ہے, ہم بیٹھ جائیں گے جب تک یہ اس کے خلاف FIR. اچھا میڈم ایک سوال یہ ہے کہ عمران خان ایک بڑے کرکٹر رہے ہیں اور شاہد آفریدی بھی بڑے کرکٹر رہے ہیں, اور وہ شاہد آفریدی عمران خان کو عمران بھائی کہتے ہیں, اور انہوں نے گزشتہ روز بھی کہا ہے کہ میں عمران خان کو دیکھ کر ہی کرکٹ میں آیا ہوں.
اب سوشل میڈیا پر عمران شاہد آفریدی کو لے کر کچھ غیر ضروری تنقید ہو رہی ہے ان کی بیٹی اہل خانہ پہ، تو کیا پی ٹی آئی کی طرف سے ہو رہی مجھے ہے نہیں پتا، دیکھیں ایک سیکنڈ کیا ایسا ہونا چاہیے اس طرح؟ مجھے تو کوئی نہیں پتا کہ شاہد افریدی کا کہاں بیچ میں، ہم یہاں سارا دن کیس کی فکر کر رہے ہیں، اب شاہد افریدی بیچ میں کہاں سے آ نہیں گئے، ہو مجھے رہی کیا ہے نا پتا PTI، ہے؟ تو ایسا ہونا مجھے چاہیے ایک کیا؟ سیکنڈ، مجھے کیا پتا کیا ہو رہا ہے یہاں؟ عمران خان جیل میں بیٹھے، اس کو زندگی کی دھمکیاں مل رہی ہیں، رانا ثناء اللہ اور ان 17 سیٹوں کی پارٹی کو یہ کرنا چاہیے، پہلے یہ سوال پوچھیں، وہ زندگی کی